وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 1 اور 2، درس نمبر 622. آج کا موضوع کیا قرآن پاک میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. سامعین کرام، سورہ اعراف، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ اعراف کا آغاز ہو رہا ہے. لفظی ترجمہ الف لام میم صاد. اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. ولا یکن فی صدرک حرج، تو آپ اس کی تبلیغ میں اپنے سینے میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں. لتنذر بہ، اور اس لیے کہ تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو اس کے ذریعے. وہ ذکرہ، اور یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے. سامعین کرام، سورہ اعراف مکی صورت ہے اور مکے کے آخری، جیسے کہ سورہ انعام تھی اسی طرح یہ صورت ہے آخری دور کی. اور مضمون اس کا سورہ انعام کا توحید تھا، اور اس میں رسالت کا بھی تذکرہ ہے. رسالت، توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی تذکرہ ہے، اور دیگر مضامین ہیں وہ اپنے وقت پر انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. جو پہلا، یعنی اس کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. اور یعنی دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کو، یعنی ہمیں، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ کائنات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دیگر مخلوقات کی طرح یہ اپنی جو فطرت ہے اس پر مجبور نہیں ہوتا. اسلام اگرچہ ہم فطرت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا ہے.
اختیار کیا زندگی گزارنے کا۔ ہمارا علم محدود ہے، چونکہ ہم انسانی جسم میں ہیں اور ہمارا مقصود کا تعلق مادیت سے نہیں ہے، اور براہ راست خالق سے ہے، خالق تو، اور خالق ہماری دسترس سے دور ہے، یعنی خالق تک رسائی یا اس کے متعلق کوئی بھی اندازہ لگانا یہ ہماری دسترس سے دور ہے۔ یعنی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، گھما پھرا کے میں بات نہیں کرتا، میں آپ کو یعنی جو بات کہتا رہتا ہوں وہ ابھی بھی کہتا ہوں۔ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب عاقل بالغ ہوتا ہے، تو اپنے شناخت کے متعلق یہ مکمل اندھیرے میں ہوتا ہے، نمبر ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بے جان ہے اور اسے جان کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، پھر یہ بیمار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب میں ایک نفس ہے اور نفس امارہ ہے، اور وہ برائی کی طرف لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ برائی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ نفس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے، یہ ظاہر کا ایک سٹیٹ ہے، خلاصہ ہے، اور وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں خواہشات کا جو ہے ہمارے اندر، جو مادہ ہے خواہش۔ تو بہرحال اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے گفتگو کر بھی چکا ہوں، میرے شارٹ کلپس بھی موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہی میرا موضوع ہے، انسان اور اس کی معراج۔ یہ میری جو تمام گفتگو ہے، یعنی میری تمام زندگی میں میری یہی موضوعات ہیں کہ انسان کون ہے، اس کی منزل کیا ہے، منزل کی یہ اس کی کامیابی کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں اسی پر بات کرتا ہوں۔ اور اچھا، اب مکی صورتوں میں تقریباً یہی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی مضامین ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم ان تینوں مضامین کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، اور اگر جان بھی گئیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یعنی اپنی زندگی خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اسی مقصد کے لیے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ ہم تو سورہ اعراف کی بات کر رہے ہیں، اور کتاب، یہاں کتاب کی بات ہے۔ دیکھیں، جو اس کی یعنی جو دو ابتدائی آیتیں، ایک تو وہ حروف مقطعات ہیں، اس کے ساتھ آپ 3 آیت لگا لیں۔ بہرحال ان 3 آیاتوں میں جو بنیادی مضمون ہے وہ کتاب کے بارے میں ہے، کتاب کے بارے میں۔ کتاب انزل الیک، پھر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دونوں آیات میں یہ مضمون ہے، اور یہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ بہرحال اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بات چیت کریں گے۔ اور اب یہ جو ہم آیت نمبر 2 پڑھ رہے ہیں کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ایک بات آپ کو نوٹ کرنی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ازلی ہدایت یافتہ تھے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا، تبلیغ کیسے کرنی ہے، اور یہ ساری مضامین یہ اس سے آگاہ تھے۔ یہ کتاب دراصل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کا مرکزی خطاب مومن ہے، داعی اللہ ہے، پھر درجہ بدرجہ اس میں پھر یعنی آتا رہتا ہے، اور بھی خطابات ہیں، لیکن مرکزی مضمون جو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدل للمتقین، سورہ بقرہ میں ہے نا، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہر متقی جو ہے وہ داعی الی الحق ہوتا ہے، داعی الی اللہ ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر نہیں ہے کوئی تو وہ متقی نہیں ہے، بس یہ ایک مختصر بات ہے۔ اگر متقی ہوگا، مومن ہوگا یا ہوگی،
وہ داعی الحق ہوگی اپنی اپنی حیثیت سے، مرد ہو یا عورت۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، عورتیں اپنے آپ کو اس سے دعوت کے کام سے نہ نکالیں، عورتیں بھی دعوت دینے والی ہیں۔ دیکھیں بچوں کی ہماری تربیت کون کرتا ہے؟ عورت کرتی ہے۔ عورت بھی داعیہ ہے اپنی حیثیت میں، مرد اور عورت دونوں داعیہ، ایک داعی ہے اور ایک داعیہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم یعنی عورتیں، ہماری عورتیں تو یعنی عورتیں ہوں یا مرد، ہماری تو سمجھی گھاس چرنے چلی گئی ہے اور ہم سوچتے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کتاب کا مرکزی مخاطب جو ہے وہ متقی ہے، اور یہ متقی کے لیے ہدایت ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر متقی داعی ہے اور داعیہ ہے، اور آپ پہ ذمہ داری ہے، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص کی رعایا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب ماں سے اس کی اولاد کے متعلق تو پوچھا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری مائیں خود ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ نہ مائیں ہدایت یافتہ ہیں ہماری، نہ ان کے باپ ہدایت یافتہ ہیں، تو ہمارا بچہ ایک گمراہی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا، ایک متقی کے گھر میں ہمارا بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک گمراہ جو راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہم کیا ہیں، یہ کن لوگوں کا جم گھٹا ہے؟ یہ مسلمان، 1.5 ارب مسلمان، یہ گمراہ لوگوں کا ایک اکٹھ ہے، ایک جمگٹا ہے، جو کہتے ہیں آپ کو مسلمان ہیں لیکن چل رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں کافرانہ اور مشرکانہ طریقے کے متعلق۔ یہ بات بالکل ٹھوس بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو من چاہی زندگی تو یہ کوئی مومنانہ زندگی نہیں ہے کم از کم صاحب اکرام۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو نبی کی ذات جو ہے وہ ازلی ہدایت یافتہ ہوتی ہے، اس کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اور تبلیغ تو اس کا کام ہی تبلیغ ہوتا ہے، نبی کا کام، رسول کا کام ہی تبلیغ ہوتا ہے، تو وہ اچھی طرح آگاہ ہوتی ہے کہ میرے حدود و قیود کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ لیکن اب یہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی کی ذات تو ایک ذات تھی، اور وہ یعنی ظاہر ہے کہ اب وہ ظاہر کے پردے کے پیچھے ہے، لیکن ظاہر کے پردے کے پیچھے ہے، پس پردہ ہے۔ تو اب یہ قرآن سارا جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، اور یہ میں بات اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو دوسری آیت ہے جو کہ میں نے بھی پڑھی نہیں ہے لیکن پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ مضمون یعنی آیت کا وہ حصہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے۔ اس پہ آپ سوچیں، ادھر فرمایا اللہ نے انزل الیک، یہاں انزل الیکم، تو بس اس میں نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کی ذات تو ہر عیب اور ہر غلطی سے بالا تر ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نبی کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ یہ مضمون دراصل ہمارے لیے، نبی کی بات جو ہے دعوت کا کام اس کی امت نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اب ظاہر ہے کہ دعوت کے کام میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، اور ہم لوگ تو ہدایت کے بالکل ہی محتاج ہیں۔ نبی کی ذات تو ازلی ہدایت یافتہ ہوتی ہے۔ تو یہ آیات، یہ خاص طور آیت نمبر 2، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جھجک، آپ جھجکو نہیں۔ اس کا بس یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، یعنی خود بھی سمجھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ ہر آیت کو نبی کی ذات پر فٹ نہ کریں، اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں۔ دراصل قرآن تو ہمارے لیے ہے، اتبعوا
ما انزل الیکم من ربکم۔ تو یہ ایک بات تھی۔ اچھا، اب آپ نے اپنے مضمون کی طرف، اب یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تو تم اپنے دل میں اس کی تبلیغ کے سلسلے میں تنگی نہ لاؤ، جھجک محسوس نہ کرو۔ کوئی انکار کرتا ہے کرے، مذاق اڑاتا ہے تمہارا، مذاق اڑائے، تمہیں جھوٹا کہتا ہے، جھوٹا کہنے دو اسے، اس پہ جھجکو نہیں۔ مخلوق کی طرف سے جو بھی تمہیں تکلیف آتی ہے تو اس پہ جو ہے تم جھجکو نہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں سامعین کرام، تھوڑی سی اگر میں اور بھی اس کی تفصیل کر دوں، قرآن مجید میں اور جگہ بھی یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا اس قسم کا مضمون بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 97 ہے، اس میں ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی آپ کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ضیق صدر وہ ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ یا سورہ ہود کی آیت نمبر 12 ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے کہ اس میں سے کوئی چیز تم بیان کرنے سے چھوڑ دو، یا اس بات سے دل تنگ ہو تمہارا کہ وہ تمہاری دعوت کے جواب میں کچھ مخالفانہ بات کہیں۔ تو ضیق صدر اصل میں مضمون ہے سامنے کا، دل کا تنگ ہونا۔ حرج، یہاں حرج کا استعمال ہوا ہے، جس کا میں نے آپ کو معنی کیا ہے کہ آپ جھجکو نہیں اپنی یعنی تبلیغ میں۔ اے داعیے الی الحق، تم جب دعوت دو اللہ تعالیٰ کی طرف تو بنا کسی خوف و خطر کے دعوت دو۔ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو جھٹلانے دو، تکذیب کرتے ہیں تکذیب کرنے دو، مذاق اڑاتے ہیں مذاق اڑانے دو، کوئی بات نہیں۔ اور اس کتاب کا نزول کا بنیادی مقصد بیان کیا جا رہا ہے آگے، لِتُنذِرَ بِهِ، اے داعی الحق، تم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، خبردار کرو۔ انذار کا دیکھیں یعنی معنی ہم تو ڈرانے کا کہتے ہیں، لیکن بہتر معنی یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، خبرداری کہ آپ متنبہ کرنا۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی دعوت تھی، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اور اللہ کے عذاب کا لشکر تمہاری نہیں، وہ پہاڑ کا معنی وہ جملہ تو الگ تھا۔ انہوں نے کہا باقی تمام باتوں کے بعد کہ دیکھو اللہ کے عذاب کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، اور میں تمہیں اس سے خبردار کر رہا ہوں۔ اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے عقیدوں کی، اور کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ انذار جو ہے یہ متنبہ کرنا ہوتا ہے۔ ڈرانا خامخواہ تو کوئی مقصد نہیں لڑتا، ڈرانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور پھر وہ تنبیہ ہوتی ہے۔ تنبیہ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ میرے خیال سے قریب تر ہے انذار کے ترجمہ۔ اور تو اس میں تنبیہ ہے، ما فیہ مزدجر، جس میں دھمکی ہے۔ یعنی مزدجر کے الفاظ آئے آخری پاروں میں ہیں کسی کہ اس میں ایک تنبیہ ہے، مزدجر جھڑکی ہے۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں نصیحت ہے مومنین کے لیے۔ اصل میں تو یہ ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی اس میں زندگی جیسے آپ یعنی ایک کامیاب زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل ہے اس میں، ہدن للمتقین۔ لیکن اس میں نصیحت بھی ہے، نصیحت آپ لیں گے تو تقوی کی روش آپ اختیار کریں گے، آپ متنبہ ہوں گے اور نصیحت کو قبول کریں گے تو تب ایک
تقوی کی زندگی کی طرف آپ آئیں گے۔ وہ ذکرہ، اس میں نصیحت ہے للمتقین، للمؤمنین، مومنین کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں یعنی اس میں معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی مومن نہیں ہوتا، یقین نہیں لاتا، تو وہ متقی بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے پھر قرآن نصیحت نہیں ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، سورہ یاسین کی ہے غالباً آیت، کہ آپ تو اس شخص کو، صرف اس شخص کو متنبہ کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، جو نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ تو جناب یہ میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ ذکرہ، اب اس میں دیکھیں ہم تو مومنین میں نہیں ہیں، اب اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی باقی نہیں رہی ہے، ہم تو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کر رہے۔ تھوڑی سی جو سچی باتیں ہیں وہ بھی تو سنتے جائیں نا، کہ کیا ہم نے یہ انتباہ کو قبول کر لیا ہے؟ رسول یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نے ہمیں جو انتباہ کیا ہے یعنی دوزخ سے بچنے کا، تو وہ انتباہ تو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، اور پھر ہم نے نصیحت، چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے اس قرآن پہ کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب تلاوت نہیں ہے، ہمارے حساب سے تو یہ کتاب تلاوت ہے۔ آپ دیکھ لیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، آپ صرف تلاوت، ناظرہ، حفظ، بات ختم ہو گئی۔ وَالذِّکْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نصیحت ہے مومنین کے لیے، اس میں نصیحت ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ کتاب کی حیثیت کیا ہے اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دو نمبر آیت جو ہے، اس میں داعیہ یا داعی کے لیے یعنی مخاطب ہیں یہ، کہ تم اس کی قرآن کی طرف دعوت دینے میں کسی جھجک کا شکار مت ہونا، تم بات پہنچاتے رہو، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو، کوئی بھی تمہیں جھٹلائے تو جھٹلانے دو، مذاق اڑائے مذاق اڑانے دو، تمہیں تکلیفیں پہنچائے ان تکلیفوں پر صبر کرو، جھجکو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام زندگی ہے کیا مکی دور اور کیا مدنی دور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جھجکے نہیں ہیں، کبھی انہوں نے ایسا وہ نہیں کیا ہے، یعنی رویہ نہیں اختیار کیا کہ وہ جھجک جائیں، نہیں، یا ان کے سینے میں کوئی تنگی آئی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ دراصل تو میں اور آپ جو داعیان الحق ہیں وہ مخاطب ہیں۔ ہوتا ہے دیکھیں ہماری نظر تو نبی کی نظر طرح نہیں ہے نا، وہ یقین ہمیں، وہ اس درجے کا یقین تو ہمیں حاصل نہیں ہے۔ نبی کا یقین اور ہمارے یقین میں تو ظاہری کے فرق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، مخلوق تمہارے کہنوں کو نہیں مان رہی، نہ مانے، تمہارا کام تو پہنچانا ہے، اور تم اپنا کام کرتے رہو، اور تم متنبہ کرتے رہو لوگوں کو، جتنی بھی آپ لوگوں کو اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں کنوے کریں، اور اس سے نصیحت لیں گے یقین کرنے والے۔ ذکرہ للمؤمنین، جو لوگ یقین کرتے ہیں وہ اس سے لیں گے، نصیحت لیں گے۔ پھر جو دوسری نمبر آیت ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اتبعوا، پیروی کرو، اتباع کرو، کرو وہ کام جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ کہ اس میں براہ راست ہم مخاطب ہیں، یعنی انسان مخاطب ہے، انسان ایز اے ہول انسان مخاطب ہے کہ یہ قرآن دراصل ہے کس کے لیے۔ اس آیات میں یعنی دیکھیں
پہلے میں پورا ترجمہ پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کریں گے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو نازل کیا گیا ہے، جو کلام تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور تم پیروی نہ کرو اس کے علاوہ اور جو اولیاء ہیں، یعنی ابھی اس کی انشاءاللہ تفصیل کر دیں گے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو ایک تو دیکھیں یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، اس میں نصیحت رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ہم تو عام طور پہ یعنی اپنے بڑوں کی نصیحت کے تو ہم محتاج ہوتے ہیں، بڑے ہم سے عمر میں، تجربے میں، عقل میں زیادہ ہوتے ہیں، مطلب وہ انہوں نے ان کی جو عقل ہے وہ تو تجربات سے انہوں نے کچھ نتائج اخذ کیے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے بڑوں کی پیروی بھی کرتے ہیں اور ان کی نقل بھی کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں اور ان سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جہاں تک یعنی روحانیت کا تعلق ہے، ہمارے باطن کا تعلق ہے، تو ہمیں کس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ ترجمہ سنا دیں۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ اس کے اپنے دل میں کوئی جھجک محسوس نہ کریں، منہ لتنذر به، تاکہ آپ متنبہ کریں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو، وذکری للمؤمنین، اور اس میں نصیحت ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔